السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، وہ مبارک گھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ قباء سے مدینے تک راستے کے دونوں جانب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مقدس جماعت صف بنائے ہوئے کھڑی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر قبیلہ اور خاندان والا خواہش مند تھا اور ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ہمیں نصیب ہو۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں اونٹنے کی نکیل پکڑ کر ہر ایک عرض کرتا کہ میرا گھر، میرا مال اور میری جان سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، مگر آپ انہیں دعائے خیر و برکت دیتے اور فرماتے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ اونٹنی چل کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے رک گئی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوشی اور مسرت کے عالم میں کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ اسی طرح انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ تک اس مکان میں قیام فرمایا۔ اللہ کی قدرت۔ کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق انسان، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے عالم کو وجود بخشا، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ جہاں کر رہے ہیں وہ جگہ نہ بہت بڑی ہے اور نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے، نہ وہاں کوئی کام کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک تنگ جگہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اس کی تخلیق کر رہے ہیں، جبکہ دنیا میں مینوفیکچرنگ جہاں ہوتی ہے وہ جگہ کئی ایکٹروں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، روشنی اور کمکمے لگے ہوتے ہیں اور بے شمار کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی زبردست قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہ تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فائدہ: مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جب تک اس کے بدن پر اس کا ایک دھاگا بھی رہے گا وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، والدین کی نافرمانی اور ظلم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظلم و ستم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم و ستم کی سزا دوسری سزاؤں کے مقابلے میں سب سے جلدی ملتی ہے، اور والدین کی نافرمانی سے بچو۔ خدا کی قسم، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے، وہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فضیلت پر اس کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان 2 عادتوں کی وجہ سے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیائی معاملے میں
اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ان اہل جنت کے دلوں سے رنجش کو، قدرت کو باہر نکال دیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا تو ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی۔ طب نبوی سے علاج کرنے والوں کے لیے اہم ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے بغیر علم اور تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ فائدہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر حکیم یا ڈاکٹر کی ناتجربے کاری اور اناڑی پن کی وجہ سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ مر جاتا ہے تو ایسے حکیم اور ڈاکٹر قیامت کے دن گرفت میں ہوں گے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت شہادت کے لیے تم مسلمانوں میں سے 2 انصاف پسند آدمی کو گواہ ہونے چاہیے، یا پھر تمہارے علاوہ دوسری قوم کے لوگ گواہ ہونے چاہیے، جیسے تم سفر میں گئے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور آپ سے پرخلوص درخواست ہے کہ آپ خود بھی سنیں اور اپنے ملنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تاکہ لائک کرنے سے یہ ویڈیو اور بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔